بہت سارے لوگوں کی بہت زیادہ ریکویسٹ کے ساتھ آج ہم ساڈا سونا دیس پنجاب کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے ایک بہت بڑی خوشخبری لے کے حاضر ہوئے ہیں کہ بہت سارے بھائی کہہ رہے تھے کہ حافظ صاحب آپ ہمیں کوئی کاروبار کروائیں، بچڑا فارمنگ میں ہمیں انویسٹمنٹ کروائیں اپنے ساتھ ملا کے۔ تو آج اس چینل کے توسط سے ہم آپ کے سامنے یہ خوشخبری رکھتے ہیں کہ ہم اپنا فارم بنا کے آپ کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں، کیونکہ ہم تو ایک 3-4 سال سے اس فیلڈ سے وابستہ ہیں۔ تو اس ویڈیو بنانے کا مقصد ہمارے وہ اوورسیز بھائی، ہمارے انویسٹر لوگ، ہمارے بزنس مین طبقہ یا وہ لوگ جن کے پاس فارم بنانے کی جگہ نہیں ہے یا فارم بنا لیں تو بچڑے خریدنے کی جگہ نہیں ہے، اگر بچڑے بھی خرید لیتے ہیں تو تجربہ نہیں ہے ہم فارمنگ کیسا کریں، ان کے لیے بڑا اہم موقع ہے۔ وہ ہمارے ساتھ مل کے ساڈا سونا دیس پنجاب کے ساتھ ساڈا سونا دیس پنجاب کیٹل فارم میں، اور وہ بہت سارے لوگ اپنے گھر بیٹھے بچڑا فارمنگ سے کیسے پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ ہمارے چینل کے CEO محمد بخش بھائی موجود ہیں، ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھیں گے، سو ویڈیو کو آپ نے لاسٹ تک دیکھیں۔ محمد بخش بھائی، بہت زیادہ سوچ بچار، بہت زیادہ ہوم ورک کے بعد، بہت زیادہ وزٹ کرنے کے بعد اور بہت زیادہ بھائیوں کے اصرار کے بعد ہم الحمدللہ یہ سٹیپ اٹھا چکے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے بچڑا فارمنگ، جوائنٹ بچڑا فارمنگ کر رہے ہیں اور ان فیوچر انشاءاللہ مزید بھی اس کو آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلے آپ میرے ویورز کو اپنا تعارف کروائیے گا۔ میرا نام محمد بخش ہے اور میں ساڈا سونا دیس پنجاب پہ جو CEO کے فرائض ہے وہ سر انجام دے رہا ہوں، اور جیسا کہ آپ صاحب نے بتایا ہے کہ کافی دیر سے ہم جو ہے نا ڈیری فارمنگ، بچڑا فارمنگ سے منسلک ہیں، ہمارے ویورز کو بھی پتہ ہے۔ تو ہم ایسا بزنس چاہ رہے تھے کہ جو ہمارے دوست جو ہمیں 2-3 سال سے فورس کر رہے ہیں کہ آپ انویسٹمنٹ ہم دیتے ہیں آپ کو، آپ بزنس کریں، کوئی ایسا بزنس کریں کوئی اچھا ہو جو گراؤنڈ لیول کا ہو، سیکیور ہو۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا ہم نے کافی عرصہ جو ہے سرچ کی ہے، کوئی ایسا بزنس نہیں تھا جس وجہ سے ہم ایکسکیوز کرتے رہے ہیں، معذرت کرتے رہے ہیں کہ نہیں ہم آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے نا نہیں لے سکتے۔ تو ابھی سارے تجربے کرنے کے بعد الحمدللہ اب ہم نے بچڑا فارمنگ پہ ورک کیا، پہلے ساری چیزوں کو ڈسکس کی ہے، سرچ کی ہے، پریکٹیکل کی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے چاہا کہ اب اپنے جو ویورز ہیں، اپنے سبسکرائبر ہیں، جو ہمارے خاص طور پر اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں جو باہر بیٹھے ہیں یا کوئی بڑے شہروں میں ہیں، ان کو ساتھ انفارم کیا جائے کہ اگر کوئی بندہ خواہش مند ہے ہمارے ساتھ مل کے بزنس کرنے کا تو ان کو انفارم کیا جائے۔ اچھا بخش بھائی، اب میرے ویورز کو بتائیے گا کہ بچڑا فارمنگ ہم کس اسٹریٹجی سے کریں گے، کیونکہ عمومی لحاظ پہ فارمنگ کئی طریقوں سے کی جاتی ہے۔ کچھ چھوٹے بچڑے لے کے بڑے کر کے منڈیوں میں فروخت کرتے ہیں، کوئی بچڑے پال کے قربانی پہ فروخت کرتے ہیں، لیکن ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہے؟ آپ صاحب، یہ ایک ایسا بزنس ہے جس میں ظاہر سی بات ہے کوئی بھی کاروبار کریں گے اس کے لیے محنت کی تو ضرورت ہوتی ہے، لیکن کوئی ایسے کاروبار ہوتے ہیں جس میں کبھی کسی کے ہاتھوں بلیک میل ہونا پڑتا ہے، کبھی کسی کے ہاتھوں، یا کوئی نہ کوئی چیزوں کے مسائل آتے ہیں۔ یہ ایسا کاروبار ہے، نہ تو ان چیزوں کو خریدنے کا مسئلہ ہے، نہ پالنے کا مسئلہ ہے، نہ انہیں بیچنے کا مسئلہ ہے۔ یہ تینوں چیزیں میں آپ کو واضح طریقے سے بتا دوں گا، اور سب سے پہلے یہ آپ کو بتا دوں، آپ پوچھ رہے ہیں کہ قربانی کے لیے کر رہے ہیں یا کہ گائے بھینسوں کا ہے یا کہ بچڑے کس حوالے سے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا کام ہے جی، سلاٹرنگ ہاؤس کا ہے۔ بچڑے کو 3 ماہ تیار کرنا ہے ہم نے، بچڑا لے کے اس کے بعد جو ہے نا سلاٹر کروا دینا ہے۔ جو باہر کے ممالک جو ہیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں گوشت کو، ان کو فیکٹری میں ہمارا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے منڈیوں میں جانا ہے، منڈیوں سے بچڑے دیکھنے ہیں جو اچھا بڑھنے والا، وزن زیادہ کرنے والا بچڑا ہو، وہ خریدنا ہے۔ اس کے بعد اپنے فارم پہ لانا ہے۔ فارم پہ لا کے یہ نہیں کہ اب صاحب ہمیں 5-10 ایکڑ زمین خریدنی پڑے گی، 5-10 ملازم رکھنے پڑیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے ایک دفعہ جب جانور لے کے آگے ہم نے دروازہ بند کر دیا، اس کے بعد جو نہ تو ملازم نے دروازے سے باہر جانا ہے، نہ کوئی چارہ وغیرہ لانے کے لیے ہم نے باہر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ سیلج ہمیں ملے گا، یہاں پہ توڑی ملے گی، یہاں پہ ونڈا ملے گا، اور یہاں پہ جو ہے نا بچڑا تیار ہوگا، جب اس کو نکالنا ہے سیل کے لیے فیکٹریوں میں بھیجنا ہے اس وقت نکالنا پڑے گا۔ یہ سمجھ سکتے ہیں آپ کے ایک بچڑے پہ 50 اور 100 کے تقریباً جو ہے نا 100 بچڑا بھی جو ہے نا ایک ملازم اس کو سنبھال سکتا ہے۔ اچھا بخش بھائی، اب میرے ویورز جو جس چیز کے بارے میں جو نوٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیسے انویسٹمنٹ کریں گے بھائی، کتنی کم از کم انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے، اور بچڑے جو ہم خریدیں گے وہ کتنے ویٹ میں یا کتنے ریٹ کے خریدیں گے، کتنے پیسے ان کو پالنے پہ لگیں گے، کتنے کا بچڑا سیل ہوگا، کم از کم کوئی انویسٹمنٹ کتنی کر سکتا ہے، اس کو پروفٹ کتنی آ سکتی ہے؟ جی آپ سب، بڑا اہم سوال ہے۔ ہمارے جو ویورز دیکھ رہے ہیں ویڈیو، ان کو بھی اس چیز کا انتظار تھا، کیونکہ سب سے اہم چیز یہی ہے۔
बछड़ा हम जब मंडी में जाएंगे ना हाफ़ साहब, तकरीबन हमारी कोशिश है कि 75 से 80 हज़ार का जो है ना बछड़ा ख़रीदा जाए। ज़्यादा छोटा भी ना खरीदा जाए, ज़्यादा बड़ा भी ना हो, ठीक है। उस पर एवरेज तकरीबन 45 से 50 हज़ार रुपये खर्चा करेंगे 3 माह में। कोई कमी बेच थोड़ी बहुत हो सकती है ख़रीदने में भी और जो इस पे एक्सपेंस आने हैं उसमें भी, लेकिन यह है कि इतने में हम बछड़ा ख़रीद के पालेंगे तो और 1,30,000 में 1,30,000 में जो है ना हमारा बछड़ा तकरीबन तैयार होगा। और बाकी बात यह है कि फार्म हमारा अपना है, उसके बाकी जो एक्सपेंस होंगे तैयार करने में, लाने में जो भी होंगे वो उसको हम करके डिवाइड जो खर्चे निकाल के उसके बाद हम हाफ 50-50 जो है ना, मतलब कि फार्म के अखराजात इन्वेस्टर पे नहीं होंगे। बाकी जो बछड़ा तैयार करने में तूड़ी है, साइलेज है, वंडा है, महाना फार्म का बिजली का बिल है या एक वर्कर है, ये अखराजात जो है वो हमारे और फार्मर की जो प्रॉफिट है उसमें से माइनस होंगे। हाँ जी। उसको निकाल के जो प्रॉफिट बचेगी। अब दूसरा मेरा इस सवाल का जूज ये था कि कम अज कम कितने बछड़ों की प्रॉफिट, कितने बछड़ों की इन्वेस्टमेंट कोई भी बंदा कर सकता है और मैक्सिमम या मिनिमम कितने रुपए तक उसको प्रॉफिट मिल सकता है? हाँ साहब, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। आपको जैसे बताया कि 80 हज़ार का तकरीबन बछड़ा और 50 हज़ार रुपये खर्चा ने 1,30,000 में एक बछड़ा पड़ेगा। कम से कम 5 बछड़ों के साथ हमारे साथ कोई भी दोस्त जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी बछड़ों को पे जो है ना वो जा सकता है। और एक बंदे को वैसे होता है ना, बहुत सारे स्टॉक के जो बिजनेस हैं या इन्वेस्टमेंट के जो प्लान्स लोग देते हैं उनका ये होता है कि वो 1 लाख के पीछे 5,000 रुपये प्रॉफिट देते हैं। हमारा तो लाख वाला सिस्टम ही नहीं है, लेकिन 5% होता है या 8% होता है प्रॉफिट। हमारे प्रॉफिट में परसेंटेज क्या होगी, एक बछड़ा कितने में सेल होगा, 3 माह बाद जो एक बंदे को प्रॉफिट मिलेगी, 5 बछड़ों पे कितनी मिलेगी? अब साहब वो एक बछड़े की हम बात करते हैं, एवरेज तकरीबन जो है ना कम से कम तकरीबन कह रहा हूँ कन्फर्म नहीं होता, 25, 30 और 35 ये मामूल है, ठीक है। 25 तो कम है लेकिन 35, 30, 35 मामूल है। उसके ज़्यादा जो है वो 60 तक, 40, 45 आम आ जाती है और जो 55, 60 तक है ना, 50 कह सकते हैं आप, एवरेज जो है ना 50, 55, 60 तक भी जाती है इसकी जो बचत है एक बछड़े की। अगर हम दरमियाना सी एवरेज लगाएं वो 30-35 40 कह सकते हैं आप। मतलब है कि वो 30 या 35 या 40 जो प्रॉफिट आएगी उसमें से 50 हमारा, 50% हम रखेंगे या 20,000। और अगर कोई 5 बछड़ों पे इन्वेस्टमेंट करता है तो 3 माह बाद तकरीबन 1 लाख रुपए उसका प्रॉफिट बनेगा। 1 लाख रुपए जो है ना वो उसको होंगे, एवरेज कह सकते हैं। और इसमें कुछ टर्म और कंडीशंस क्या हैं? कोई बंदा अगर कितनी देर के लिए हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर सकता है? और हाँ, सबसे अहम बात है कि कोई भी बंदा सिक्योरिटी चाहता है कि भी कैसे सिक्योर होगा उसका पैसा, उसके साथ कोई स्कैम तो नहीं हो सकेगा, फ्रॉड तो नहीं हो सकेगा, ये सारे लोगों के सवाल होते हैं। अब सर टर्म्स एंड कंडीशन जो है ना वो यही हैं कि बस आप एक दफ़ा जब बछड़े लेके देंगे, नेक्स्ट टाइम आप अगर कहते हैं कि ये एक फ्लाग हमने तैयार करना है तो उसके बाद हमने अपने जो पैसे वापस ले लेने हैं, जो मुनाफा आएगा उसके साथ एक फ्लाग का ही होगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो कोई मसला नहीं है, ये नहीं है कि साल के लिए करें या 5 साल के लिए करें, वो कोई मसला नहीं है। आपको समझ आए आगे कर लें, ना समझ आए तो कोई मसला नहीं है। बाकी जो सिक्योरिटी की बात है, सिक्योरिटी सबसे अहम बात है, आप डिस्कस करें पूरा हमारा एरिया समझे, हमारी लोकेशन पाकपतन शरीफ की है, ठीक है। उसके बाद अगर फाइनल हो जाता है तो आप आएँ हमारे पास, विज़िट करें, फार्म पे विज़िट करें। फार्म विज़िट करने के बाद आप हमारे साथ जिसको कहते हैं ना लिख पढ़ वो कर लें, स्टाम एग्रीमेंट करें, स्टाम एग्रीमेंट कर लें और उसके बाद हमें देख लें, हमारा चैनल है साडा सोना देश पंजाब, उसको देख लें, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा कैसा कोई मतलब कि अरसा 3-4 साल से आप हमारे इलाके में भी आके विजिट कर सकते हैं, हमारे फॉलोअर में भी देख सकते हैं कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह अब तक अपने चैनल के तवज्जो से अपना कोई बिजनेस ऐसा नहीं किया कि हमने लोगों से इन्वेस्टमेंट ली हो और भाग गए अल्हम्दुलिल्लाह, और ना ही मर, बल्कि बहुत सारे लोग हमसे रब्ता अब तक करते रहे हैं कि आप साहब आप इन्वेस्टमेंट हमसे लें और कारोबार करें और हमें अपने साथ शरीक करें। हमने इस पर काफ़ी होमवर्क किया, बख्श भाई, हाफिज इकराम, साकिब भाई और हमारे दीगर दोस्त, हमने फार्म दर फार्म जाके होमवर्क करके साइलेज के, तूड़ी के, वंडे के, मंडियों के सारे जो रेट्स हैं उनका विजिट करके फिर हमने एक तरतीब बनाई है। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।
تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اگر آپ کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بینیفیشیل ہے۔ اگر آپ کا کوئی بھائی، دوست، عزیز، رشتہ دار کوئی کرنا چاہتا ہے، آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ اگر اپنا فارم بنانا چاہتے ہیں، اپنے فارم کے لیے بچڑے خریدنا چاہتے ہیں اور آپ کو رہنمائی درکار ہے، آپ پھر بھی ہم سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ آپ سائلج توڑی ونڈے کے حوالے سے بھی کوئی چیزیں پوچھنا چاہتے ہیں، آپ وہ بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ آپ صرف ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کریں، آپ اپنی جانکاری کے لیے، اپنی نالج کے لیے، اس بزنس کو سمجھنے کے لیے رابطہ کرنا چاہیں تو ہم پھر بھی ہر وقت آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ اپنے میزبان حافظ اکرام کو دی اجازت، انشاءاللہ نئی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔